بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو تنہا کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور بے شمار انگنت درود و سلام ہو اس کائنات میں آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ برادران اسلام، آج کے جمعے کا خطبہ عبادت میں لذت کیسے پیدا ہو، اس عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں ہوگا۔ سب سے پہلے عبادت کا مفہوم جان لیں۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبد یعبد عبادتاً کا یہ مصدر ہے، اس کے معنی ہوتا ہے طاعت کرنا، بندگی کرنا، جھکنا۔ لفظی اعتبار سے، ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے اس کا معنی طاعت و بندگی کے ہیں۔ شرعی اعتبار سے عبادت کسے کہتے ہیں؟ کئی ہمارے سلف نے اس سلسلے میں مختلف الفاظ کے ساتھ عبادت کی تعریف ذکر کی، لیکن سب سے جامع تعریف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اسم جامع، ایک ایسا لفظ ہے، ایسا جامع لفظ ہے، لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ۔ ایسا جامع لفظ کہ وہ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال، افعال کو شامل ہو، جس کے ذریعے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے۔ گویا اردو زبان میں اگر ہم اس کی تعریف کرنا چاہیں تو عبادت کہتے ہیں ہر وہ قولی اور فعلی عبادت جو ظاہری ہو یا باطنی ہو، ان کو اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے کی جائے، وہ سب عبادت میں داخل ہیں۔ اس اعتبار سے ظاہری عبادتوں میں نماز سب کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، قولی عبادتوں میں قرآن کی تلاوت زور سے بھی کی جاتی ہے، آہستہ آواز سے بھی کی جاتی ہیں، یہ قولی عبادت ہے، یہ ظاہری۔ اور باطنی عبادت وہ ہیں جو انسان دل میں کرتا ہے، ذکر و اذکار بعض دفعہ انسان زبان سے کرتا ہے، اس کے الفاظ ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان صرف دل کے ارادے سے وہ کرتا ہے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں بھی عبادت کے اندر داخل ہیں۔ گویا کہ ایک ایسا جامع لفظ ہے جو دین کے تمام احکام کو جو کرنے کے ہیں، اور دین کے تمام وہ احکام جو نہیں کرنے، جو منع کیے گئے ہیں، ان تمام کو شامل ہے۔ شریعت کی ان تمام چیزوں کو شامل جو لفظ ہیں اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالی نے مختصر سی آیت میں اپنی عبادت کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ نے فرمایا فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، اَيْ فَاعْبُدُونِي، لوگوں میری ہی عبادت کرو۔ اور مفسرین کہتے ہیں اور اہل علم جانتے ہیں، ایایا میں یا جو ہیں یہ متکلم ہے، اس کو فَاعْبُدُونِي پر مقدم کیا گیا، پہلے لے کر کے آئے، یہ بتانے کے لیے تاکید اور حصر پیدا کرنا مقصود، یعنی عبادت صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور کی نہیں۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، اللہ نے کہا میری ہی عبادت کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری جامع بات ذکر کی۔ انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں کہنا چاہتا ہے فَأَخْلِصُوا لِي عِبَادَتَكُمْ وَطَاعَتَكُمْ،
تم لوگ اپنی عبادتوں کو، اپنی بندگی کو میرے لیے خالص کرو، فاخلصوا لی، میرے لیے خالص کرو، کسی اور کے لیے نہیں، دنیا میں کسی اور کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ کوئی بھی نیک عمل کریں، ظاہری باطنی، چھوٹا بڑا، ہر نیک عمل اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی بندگی کے لیے کرنا ہے۔ اس کے بعد مزید فرماتے ہیں وَلَا تُطِيعُوا، اور اطاعت نہ کرو۔ عبادت کے مفہوم میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ بات بھی ذکر کی، کہا وَلَا تُطِيعُوا فِي مَعْصِيَتِي أَحَدًا مِّن خَلْقِي، میری مخلوق میں سے کسی کو بھی میری معصیت میں شریک نہ کرو، اس کی اطاعت نہ کرو۔ میری معصیت، گناہ کرتے ہوئے تم لوگ کسی کو اپنی مخلوق میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہ کرو، یعنی کسی کی بات نہ مانو معصیت اور گناہ کے کاموں میں۔ اگر وہ کہیں کہ آپ نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، نماز کے لیے جلدی مت جاؤ، یہ ساری باتیں اگر کوئی کہے تو ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ وَلَا تُطِيعُوا، اطاعت مت کرو، فی معصیتی، اللہ کہتا ہے میری معصیت کے جتنے کام ہیں، نافرمانی کے جتنے کام ہیں، گناہ کے جتنے کام ہیں، ان کاموں میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں پیغام دیا۔ اس بات کو امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا اس آیت کریمہ کے پیش نظر۔ محترم بھائیوں، عبادت میں لذت کیسے پیدا ہو؟ کچھ اسباب ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جن کے انجام دینے پر ہماری عبادتوں میں لذت پیدا ہوتی ہیں۔ اور عبادت میں لذت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے کہ جس کو کر لیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو بھی ٹھیک، کچھ ملا تو بھی ٹھیک، نہیں ملا تو بھی ٹھیک۔ یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، اور اس کی بنیاد پر ہماری جنت اور جہنم، یہ دونوں چیزوں کا فیصلہ ہونا ہے۔ قیامت کی کامیابی اور ناکامی اسی عبادت پر منحصر ہے۔ اس لیے عبادت میں لذت کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ اگر عبادت میں لذت پیدا نہ ہو اور اسے نہ حاصل کیا جائے تو پھر ہماری ناکامی ہوگی، اور صرف ہماری ظاہری عبادتیں ہمیں کامیابی نہیں دلا سکتی۔ چنانچہ کچھ اسباب اہل علم نے ذکر کیے۔ پہلا سبب ہے جس کے ذریعے سے عبادتوں میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ بہت سارے بھائی کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم نے نماز میں کیا پڑھا اور کس حد تک ہماری نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی، اس کا ہمیں یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، اور اس کے بعد اس پر جو ہے ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھ لی پوری جماعت کے ساتھ لیکن وہ چیز حاصل نہیں ہو سکی جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنے کا ثواب اللہ نے جو ذکر کیا وہ حاصل نہیں ہوا۔ نماز کا جو فائدہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اس کے ذریعے سے انسان بے حیائی اور بے پردگی سے بچ جاتا ہے، برائی سے دور رہ جاتا ہے۔ اس کے باوجود انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے اور جو ہے باہر نکل کر کے گناہ بھی کر رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو کرتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادتوں میں سرور نہیں، عبادتوں میں لذت نہیں، عبادتیں اس طریقے سے نہیں ہو رہی جس طریقے سے ہونا چاہیے، اور اس میں وہ لذت نہیں پیدا ہو پا رہی ہے جو ہمیں ہونا چاہیے، ملنا چاہیے۔ چنانچہ پہلا سبب ہے ایمان اور یقین میں جتنی پختگی ہوگی، مضبوطی ہوگی، اتنی عبادت میں لذت ہوگی۔ جتنی ایمان اور یقین میں مضبوطی ہوگی، پختگی ہوگی، اتنی ہی عبادت میں لذت ملے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا، جس کے اندر کہا گیا کہ جس شخص کے اندر 3 چیزیں ہوں اس نے ایمان کی لذت اور حلاوت کو پا لیا۔ جس انسان کے اندر یہ 3 چیزیں پیدا ہو جائیں گی وہ شخص ایمان کی لذت اور حلاوت کو پالے گا، اور جو ایمان کی لذت پائے گا وہ عبادت میں بھی لذت پائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس آدمی کے نزدیک اللہ اور اس کی رسول کی محبت دنیا کی تمام محبتوں پر غالب ہو۔ سب سے پہلی بات، اللہ رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں پر غالب ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ میرا بچہ ہے، یہ مجھے پریشان کرتا ہے اور اس کی وجہ سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے رک جاؤں، اللہ کی محبت پر اپنے بچوں کی محبت کو غالب کر دوں۔ بیوی ہے اپنے شوہر کی اطاعت میں اس قدر لگی ہوئی ہے کہ وہ اپنے رب کو بھول جا رہی ہے۔
دنیا ہے، دنیا کے کمانے میں، مال حاصل کرنے میں، جاب کرنے میں، کاروبار اور بزنس میں لگے ہوئے ہیں، اس قدر لگ گئے کہ اللہ کی محبت، رسول کی محبت ایک طرف ہو گئی اور دنیا کی محبت انسان کے اوپر غالب آ گئی۔ اگر یہ کیفیت ہے تو ایمان کی لذت نہیں ملنے والی، اور جب ایمان کی لذت نہیں ملے گی تو انسان کو عبادت میں بھی لذت نہیں ملے گی۔ یاد رکھنا چاہیے، ایمان کی لذت عبادت کی لذت ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا عبادت میں اتنا مزہ آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی شکل میں ایک معجزہ عطا فرمایا، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آخری نبی اور رسول قرآن کی تفسیر کی شکل میں عطا فرمایا۔ صحابہ کا معمول کیا تھا؟ آپ 7 آیتیں پڑھتے، جب تک اس کو سمجھ نہ لیتے، اس پر عمل نہ کرتے، آگے نہیں بڑھتے۔ اس کی جب تک لذت اور اس کی عبادت میں اس کی لذت محسوس نہیں کر لیتے، ایمان ان کا جب تک مضبوط نہیں ہو جاتا، وہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لذت پیدا کرنا ہو تو ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اور صحابہ کا معمول ایسا تھا کہ جب بات اللہ رسول کی آتی تو ترجیح کسی کو بھی نہیں دیتے۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے محبوب ہیں سوائے میرے نفس اور جان کے۔ عمر، ابھی تم اسلام میں پوری طریقے سے داخل نہیں ہوئے ہو، ابھی تمہیں وہ حلاوت اور چاشنی نہیں ملے گی جو ایمان کی ہے، جو اسلام کی ہے، جو عبادت کی لذت ہے، وہ تمہیں حاصل نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، میں آپ کو اپنے نفس سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، آپ کی محبت میرے نفس سے بھی زیادہ ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، اب تم جو ہے مکمل ایمان والے ہو گئے اور اب تمہیں ایمان کی لذت اور حلاوت حاصل ہوگی اور عبادت میں بھی لذت حاصل ہوگی۔ محترم بھائیو، ایمان میں لذت عبادت میں لذت کا سبب ہے، اس لیے جتنے ایمان مضبوط کرنے کے ذرائع ہیں، خاص کر کے اللہ رسول کی محبت پر دنیا کی محبت کو غالب مت آنے دیجیے، ورنہ ہم رسوا ہو جائیں گے اور ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کسی بندے سے آپ محبت کر رہے ہیں، کسی مسلمان بھائی سے محبت کر رہے ہیں صرف اللہ کے خاطر، لا يحبه الا للہ، اللہ کے خاطر اس سے محبت ہو، کسی دنیا کے مفاد اور غرض کے خاطر محبت نہ ہو۔ اگر یہ دوسری چیز انسان کے ہاں موجود ہے، کسی سے محبت صرف اللہ کے خاطر کر رہا ہے، تو اس کے ایمان میں اسے لذت ملے گی، اور جب ایمان میں لذت ملے گی تو عبادت میں بھی لذت ملے گی۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہمارا معیار بدل گیا، ہمارا معیار جو صحابہ کا معیار تھا، ان کا جو طریقہ تھا اس سے ہٹ کر ہے۔ ہم دنیا کے مفاد کے خاطر اپنے کسی مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں، اور جب دنیا کا مفاد ختم ہوا اس کو لات مار دیتے، ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے، اور شرعی اعتبار سے اس کو اسلام میں حلاوت الایمان سے بھی خارج کر دیا گیا ہے۔ اس لیے جس بھائی سے بھی محبت ہے، سچی محبت کرنا چاہیے۔ کس لیے؟ دین کے خاطر۔ وہ دیندار انسان ہے، وہ تقوی والا ہے، وہ نمازی ہیں، وہ روزگار ہیں، وہ اہل خیر میں سے ہیں، اللہ کے دین کے کاموں میں آگے رہتا ہے، اس لیے اس سے محبت ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ ریاکار ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ بہت مالدار ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس بہت پراپرٹیاں ہیں، اس لیے نہیں کہ اس کا کاروبار بہت اچھا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ دنیا میں بہت بڑا اونچے مقام پر ہے، اس لیے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ محترم بھائیو، دین کے خاطر اگر کسی سے محبت ہے، یہ ایمان میں لذت پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، اور جب یہ سبب پایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت میں بھی لذت عطا فرمائے گا۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ وَمَن يَكْرَهْ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں لذت اور حلاوت کی تیسری دلیل یہ ہے کہ کفر میں لوٹنا ایسے ہی ناپسند کرے
یا آگ میں کودنا یا آگ میں ڈالا جانا ایسے ہی ناپسند کریں جیسے کفر میں لوٹنا ناپسند کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو کفر سے بچا لیا، ایمان کی دولت دے دی، اب وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اسلام کے راستے پر چل رہا ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ وہ پسند نہیں کرے گا کہ واپس وہ کافروں والا عمل کرے، وہ شرک و بدعات والا، وہ خرافات والا عمل کرے۔ جس طریقے سے یہ چیز اس کے نزدیک ناپسند ہے، اسی طریقے سے اگر اس نے یہ کام کر لیا اور اس کی زندگی میں یہ پسندیدہ ہے کہ میں اب واپس کفر کی طرف نہیں جاؤں گا، تو اس کے یہاں ایمان میں حلاوت اور چاشنی حاصل ہوگی، اور جب ایمان میں حلاوت اور چاشنی ملے گی تو اسے اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے اس کی عبادت میں بھی لذت پیدا کرے گا، اور اس کو عبادت میں بھی لذت ملے گی۔ اسی طریقے سے محترم بھائیو، انسان کا ایمان جتنا مضبوط، اسی طریقے سے اس کا یقین بھی اللہ پر اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ توکل اور بھروسہ، یقین جتنا مضبوط ہوگا، اللہ کی عبادتوں میں اتنی ہی لذت اور مزہ آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعاقب کرتا ہوا ایک کافر اللہ کے نبی کا تعاقب کرتا، پیچھا کرتا ہے، اور مشہور واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں اور اس تلوار کو آپ کے پاس جو تھی اسے آپ نے لٹکا کر رکھا تھا۔ اس آدمی نے، اس کافر نے، اس دشمن نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اب موقع اچھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی تلوار سے، ان کی تن سے ان کی گردن کو جدا کرنا، موقع اچھا ہے مارنا، لہذا اس نے تلوار اٹھائی، اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں اب آپ کو کون بچائے گا۔ اللہ کے نبی نے بہت زیادہ منت و سماجت نہیں کی، بہت سارے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا حوالہ نہیں دیا۔ محترم بھائیو، عبرت و نصیحت ہے، ایسا ایمان اور یقین ہونا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادتوں میں لذت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے بہت ساری لمبی چوڑی بحث نہیں کی، منت و سماجت نہیں کی، اس کے پیروں میں نہیں گرے، کہا اللہ میرا رب ہے، جو میرا خالق ہے وہ مجھے بچانے والا۔ صرف لفظ اللہ کہنا تھا، اس کا ہاتھ تھر 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 کانپنے لگا، اور اس کے ہاتھ میں جو وہ تلوار تھی وہ زمین پر گر گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اٹھا کر کے کہا، اے غلام، اے دشمن، اے کافر، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ دشمن تھا، آپ کی جان لینے کے لیے تیار تھا، آپ کو مارنے کے لیے تیار تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا عالم یہ، آپ دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے تھے۔ آپ سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس واقعے سے یہ نصیحت اور عبرت ملی کہ آپ کا ایمان اللہ کی ذات پر، آپ کا یقین اتنا زیادہ کہ لفظ اللہ میں ایسا کون سا پاور ہے جس اللہ کے لفظ کے اندر اتنا پاور کہ اس کافر کے اوپر اس کی حرکت ہونے لگی اور وہ تھر تھر کانپتا ہوا اس نے اپنی ہاتھ کی جو تلوار تھی اس کو چھوڑ دیا۔ یہ یقین تھا اللہ کے نبی کا اللہ کی ذات پر۔ آج ہمارا ایمان و یقین نہیں ہے، اللہ کی ذات پر ایمان و یقین بہت کمزور ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں عبادتوں میں مزہ نہیں آتا، عبادتوں میں لذت نہیں آتی، اور اس کی وجہ آگے والے پوائنٹ سے اور زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ جتنا یقین مضبوط، جتنا ایمان مضبوط، اللہ کی عبادتوں میں لذت اتنی ہی زیادہ آئے گی۔ محترم بھائیو، دوسرا سبب جس کے ذریعے سے عبادتوں میں لذت پیدا ہوتی ہیں وہ ہے کثرت السجود، کثرت سے سجدے کرنا، وصلاۃ النوافل، اور نوافل کا اہتمام کرنا، نوافل پڑھنا، نفل نمازوں کا اور نفل اسی طریقے سے عبادتوں کا انجام دینا، یہ بھی عبادتوں میں لذت کا سبب ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حببت الی من دنیاکم النساء والطیب، میرے نزدیک تمہاری دنیا میں سے دو چیز محبوب کر دی گئی ہیں، النساء والطیب، ایک ہے عورتیں یعنی اللہ کے نبی کی بیویاں، آپ کو بہت پسند تھی، آپ ان سے محبت کرتے، والطیب، اسی طریقے سے خوشبو، اللہ کے نبی کو بہت پسند۔ دنیا میں صرف یہی دو چیز تھی جو اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔
اللہ کے نبی نے یہ لفظ کہہ کر کے اپنی عبادت کی کیفیت کو بتایا. اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے سکون ملتا تھا، لذت ملتی، حلاوت ملتی تھی، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ مجھے آنکھوں میں ٹھنڈک نماز سے حاصل ہوتی ہے، لہذا میں جب نماز میں رہتا ہوں یا جب بھی نماز میں رہتا ہوں مجھے سکون ہوتا ہے، اور نماز سے ہٹ کر جب بھی کہیں رہتا ہوں تو سکون کم ملتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ نماز میں اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور یہ سبب ہے عبادت میں لذت و سرور کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے. اسی وجہ سے آگے کے پوائنٹ میں اور باتیں ذکر کی جائے گی. اسی طریقے سے آپ بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے، کیا کہا کرتے؟ آپ فرماتے فَأَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ، یا بلال فَأَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ، اے بلال تم ہمیں نماز سے آرام پہنچاؤ، راحت دو، سکون دو، اس عبادت میں ہمیں سکون حاصل کرنے دو. مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا وَلَمْ يَقُلْ أَرِحْنَا مِنْهَا، بِالصَّلَاةِ کہا، بِالصَّلَاةِ کہا، منہا نہیں کہا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نماز میں ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے، نماز کے ذریعے نہیں. نماز میں جب ہم رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اس وقت ہمیں اللہ کی عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑی لذت اور سکون حاصل ہوتا ہے. لہذا ہمیں اس کے ذریعے سے سکون پہنچاؤ. حضرت بلال کی آواز کا انتظار کرتے رہتے، کیونکہ حضرت بلال کون تھے؟ مؤذن تھے، اللہ کے نبی کی مسجد کے مؤذن تھے. اور آپ کا یہ کہنا حضرت بلال کو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اذان کب ہوگی، اذان کا وقت کب ہوگا، اور جب اذان ہو جائے گی تو ہم فرض نماز میں داخل ہوں گے، اور فرض نماز میں جب ہم داخل ہوں گے تو ہمیں سکون حاصل ہوگا، زندگی کا سرور ملے گا، عبادتوں میں لذت ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے ذریعے سے اپنی لذتوں کو حاصل کرتے تھے. اسی طریقے سے محترم بھائیو، قیام اللیل کے ذریعے سے، رات کی جو نمازیں ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں ہم لذت حاصل کر سکتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی لمبا قیام کرتے، قیام میں اس طریقے کی حالت ہو جاتی کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا، آپ کے پیر موٹے ہو جاتے کھڑے رہنے کی وجہ سے، زیادہ سے زیادہ لمبا قیام کرنے کی وجہ سے آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا. اس موقع پر حضرت عائشہ کہتی اللہ کے نبی آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہے، آپ کو اتنی ساری عبادتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، شب بیداری کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا لمبا قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. آپ نے بندہ کہا ہے، عبدا شکورا، اور عبد عبادت عبد یعبدو سے ہے، یعنی کہ میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں، وہ بھی شکر گزار. اور شکر گزار بندہ بننے کے لیے اور اس بندگی میں عبادت میں لذت حاصل کرنے کے لیے قیام اللیل کرتا ہوں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں، لمبا قیام کرتا ہوں. اس کے ذریعے سے مجھے سکون ملتا ہے اور میری عبادت میں مجھے لذت ملتی ہے. محترم بھائیو، قیام اللیل بھی ایک سبب ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی عبادتوں میں لذت حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے قیام اللیل کو کلی طور پر چھوڑ دیا ہے تو بہت ممکن ہے کہ ہماری عبادتیں اتنی خاص نہ ہو. اس سلسلے میں کچھ ہمارے سلف کے اقوال بھی سماعت کیجیے. یہ بڑے جامع اقوال ہیں اور پڑھ کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور صرف خوشی نہیں، بار بار سننے سنانے پڑھنے کا جی کرتا ہے. یہ ہمارے سلف ہیں جو کیا کہتے ہیں قیام اللیل اور رات کے تعلق سے. ایک ہمارے سلف ہیں جو یہ کہتے ہیں، اور ایک ہماری زندگی ہے کہ ہماری زندگی اس تعلق سے کچھ اور کہتی ہے. دیکھیے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے جرح و تعدیل کے امام ہیں. وہ کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے میرے بھائیوں، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا قول، اور بلکہ میں کہوں کہ ہر ایک کو یہ نوٹ کر لینا چاہیے اپنی نوٹ بک میں، اپنی کاپی میں. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا کہتے ہیں اذا غربت الشمس، جب سورج غروب ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟
شام کے وقت ہوتا ہے، مغرب کے وقت، جب سورج غروب ہوتا ہے کہتے ہیں فرحت بدخول الظلام، جب تاریکیاں داخل ہوتی ہیں، رات کا اندھیرا شروع ہوتا ہے، فرحت مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ اکبر، مجھے بڑی خوشی ہوتی جب رات کا وقت شروع ہوتا ہے۔ کیوں خوشی ہوتی ہے؟ لِخَلْوَتِ فِيهِ بِرَبِّي، اس لیے کہ یہ رات کا وقت ہوتا ہے جس وقت میں اپنے رب سے خلوت میں ہوتا ہوں، اکیلے ہوتا ہوں، تنہائی میں ہوتا ہوں، اس وقت میں میرے رب سے بہت قریب ہوتا ہوں، مجھے یاد کرنے میں، رب کا ذکر کرنے میں، رب کی عبادت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑی لذت ملتی ہے۔ کہتے ہیں اس وجہ سے جب رات ہوتی ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، جب سورج ختم ہوتا ہے، سورج نکلنے والا ہوتا ہے یا صبح صادق ہونے والی ہوتی ہیں، حزنت، مجھے غمگینی لاحق ہوتی ہیں، مجھے غمگینی لاحق ہوتی ہیں۔ کیوں؟ لدخول الناس علیہ، اب لوگ میرے پاس مسلسل آئیں گے، مسئلے مسائل بھی پوچھیں گے، دنیا کی باتیں بھی ہوں گی، اور بہت سارا وقت جو ہے دوسری چیزوں میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جو میں خلوت میں عبادت کرتا تھا وہ لذت مجھے نہیں مل پائے گی۔ جب صبح ہوتی ہے حزن تو مجھے غمگینی لاحق ہوتی ہے۔ یہ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ نے رات کے قیام کے تعلق سے، رات میں کی جانے والی عبادتوں کے تعلق سے کہا، ان عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت میں مجھے لذت ملتی ہے اور مجھے سرور حاصل ہوتا ہے۔ لہذا محترم بھائیوں، رات کے آنے میں ہمارے سلف خوشی محسوس کرتے تھے، اور ہم ہیں کہ اس کے ذریعے سے کھانے پینے، بھاگنے دوڑنے اور یہاں وہاں وقت گزاری کرنے اور شب بیداری کرنے کے لیے ہم رات کا انتظار کرتے ہیں۔ اور ہمارے سلف اس لیے کہ ہمیں عبادتوں میں مزہ آئے گا، اپنے رب سے اپنی باتیں کہہ پائیں گے۔ یہیں پر بس نہیں، ایک اور ہمارے سلف گزرے ہیں جن کا نام ابو سلیمان الدارینی، ابو سلیمان الدارینی فرماتے ہیں اہل اللیل فی لیلہم الذو، لیکن لذت کا لفظ استعمال کیا، الذو اس میں تفضیل، الذو من اہل اللہو فی لہوہم، کہتے ہیں رات میں جو لوگ جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ عام وقت میں یا رات کے وقت میں لہو لعب میں اور کھیل کود اور تماشے وغیرہ کرنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ رات میں عبادت کرنے والے الذو زیادہ مزہ لیتے ہیں، ان کو زیادہ مزہ آتا ہے، اور اپنے بارے میں کہتے ہیں ابو سلیمان الداری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَوْلَا اللیل، اگر رات نہ ہوتی، وَلَوْلَا اللیل، اگر رات نہ ہوتی، ما احببت الدنیا، تو میں دنیا سے کبھی محبت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، رات نہ ہوتی میں کبھی دنیا سے محبت نہیں کرتا۔ ہمارے سلف کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا سے صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ رات آتی ہے جس رات میں اپنے رب سے خلوت میں عبادت کر کے اس میں مزہ حاصل کرتے ہیں، اور ہم رات میں ساری تاریکیوں میں سارے گناہوں کے کام کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ بنیادی طور پر ہمارے اور ہمارے سلف میں فرق ہے۔ الا ما شاء اللہ الا من رحم ربی، اللہ کے وہ بندے آج بھی ہیں جو رات میں قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، روتے ہیں، اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، عبادتوں میں لذت انہیں بھی آتی ہے۔ آج بھی ایسے بندے اللہ کے موجود ہیں، لیکن محترم بھائیوں یہ ہمارے سلف کے اقوال ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں رات نہ ہوتی دنیا سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور ہمارے سلف اور وہ تابعی کہتے ہیں، ثابت البنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما شیء اجدہ فی قلبی الذ عندی من قیام اللیل، کہتے ہیں میرے دل میں جو خوشیاں محسوس ہوتی ہیں اور مجھے جو لذت حاصل ہوتی ہے سب سے زیادہ من قیام اللیل، وہ رات کی نماز قیام اللیل سے حاصل ہوتی ہے۔
اللہ اکبر. قیام اللیل کے علاوہ مجھے کسی چیز سے اتنی لذت حاصل نہیں ہوتی کہ اس وقت میں اللہ سے بہت قریب ہوتا ہوں، اور اللہ اور بندے کے درمیان اس وقت کوئی نہیں ہوتا. اس لیے ثابت البنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ وقت ایسا ہوتا ہے میں اللہ سے بہت قریب ہوتا ہوں. محترم بھائیوں، معلوم یہ ہوا خلاصہ یہ تینوں اقوال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہ ہمیں قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے. قیام اللیل کے ذریعے سے ہم عبادتوں میں لذت پیدا کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے محترم بھائیوں، چوتھی چیز جس کے ذریعے سے عبادتوں میں لذت حاصل ہوتی ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس میں تدبر کرنا، غور فکر کرنا اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے نماز پڑھنے کے لیے رات میں قیام کے لیے کھڑا ہوا. اللہ اکبر، نبی کا قیام کیسا، نبی کی قرآن کی تلاوت کیسی. اللہ کے نبی قرآن شروع کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں، چند آیتوں پر پہنچتے ہیں. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی کا معمول یہ کہ عذاب کی آیتیں آتے اللہ کے رسول وہاں پر رک کر کے عذاب سے پناہ مانگتے، اللہ مجھے فلاں عذاب سے بچا لے، محفوظ کر لے. اور جہاں نعمت اور رحمت کا تذکرہ ہوتا اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی سے اس نعمت کا سوال کرتے، اللہ مجھے جنت عطا فرما، اللہ مجھے یہ نعمت عطا فرما. یعنی اس طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر کے اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. کچھ آیتیں پڑھنے کے بعد میرے دل میں کچھ ہونے لگا. یہ صحابی رسول جو پیچھے یا اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، قیام اللیل کر رہے تھے، دل میں کیا آیا؟ کہا کہ شاید یہ لمبا قیام ہوگا، قرات بھی لمبی ہوگی، میں نماز توڑ دیتا ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں، پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اکیلے نماز پڑھ کے اپنا جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کر لیتا. دل میں یہ بات آئی. کہتے ہیں میں نے سوچا 100 آیت پر اللہ کے نبی رکوع کریں گے، 100 آیت سورہ بقرہ کی گزر گئی، پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ 2.5 پارے تقریباً مشتمل سورہ بقرہ 286 آیتوں پر مشتمل اللہ کے نبی نے پوری پڑھ لی. اس کے بعد سوچا سورہ بقرہ پر بھی رک جائیں گے. سورہ بقرہ ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی. سورہ آل عمران پڑھتے گئے یہاں تک کہ سورہ آل عمران کی 200 آیتیں مکمل کر لی. میں سوچا اب رکوع کر لیں گے. اس کے بعد آپ نے سورہ نساء شروع کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کیوں کرتے تھے اور اتنی لمبی قرات کیوں کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے سے مجھے لذت ملتی ہے، میں رب تعالی سے قریب ہوتا ہوں اور اس میں اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور سوال کرتا ہوں اللہ کی نعمتوں کی. محترم بھائیوں، یہ ہمارے نبی کا حال ہے. تدبر قرآن اور قرآن کی تلاوت سے انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا حال سنیے. وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو کیا کہتے ہیں لو ظہرت قلوبنا لما شبعت من کلام اللہ عز وجل. ہمارے یہ قلوب، ہمارے یہ دل یہ اللہ کے کلام سے سکون حاصل کرتے ہیں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمارے دلوں میں سکون حاصل ہوتا ہے. یہ ہمارے دلوں کا سرور ہے، یہ ہمارے دلوں کی دوا ہے، یہ ہمارے مرض کی دوا ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے قرآن پڑھ کر کے ہم سکون حاصل کرتے ہیں. اور یہ ذریعہ ہے محترم بھائیوں قرآن پڑھنا، اس کو سمجھ کر کے پڑھنا، اس پر تدبر کرنا، عبادت میں لذت پیدا کرنے کا. آج سال گزر جاتے ہیں ہم قرآن کو چھوتے نہیں. ہمارے گھروں میں قرآن کثیر تعداد میں پڑے ہوتے ہیں، اس کے اوپر گرد و غبار بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کو چھونے کا نام نہیں، پڑھنے کا نام نہیں. جمعہ کے جمعہ ہم یا تو سورہ کہف پڑھتے ہیں یا رمضان سے رمضان ہم صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اس پر تدبر کرنا، غور فکر کرنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. جو لوگ یہ کہہ کر کے لوگوں کو قرآن سے دور کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 12-14 علوم کی ضرورت ہے، وہ در حقیقت اللہ کے اس کلام، اللہ کے اس فرمان کی صریح مخالفت کرتے ہیں.
اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ نے سورہ قمر کے اندر کئی مقامات پر یہ آیت کریمہ ذکر کی، کہا قرآن کو ہم نے آسان اتارا ہے، کوئی ہے جو اس قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، اس سے کوئی تدبر حاصل کرنا، تدبر اور غور فکر کر کے اپنی اصلاح کرنا چاہے، کوئی ہے؟ اللہ کا بندہ بہت سارے بھائی ہیں جو اس میں غور فکر کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو اس سے دور ہیں۔ محترم بھائیوں، امام ابن قیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کے تعلق سے کہتے ہیں کیف یشبع المحب من کلام اللہ، اللہ کے کلام سے محبت کرنے والا کیسے مطمئن نہیں ہو سکتا؟ ضرور مطمئن ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں فَلِمُحِبِّ الْقُرْآنِ مِنَ الْوَجْدِ وَالذَّوْقِ وَاللَّذَّةِ وَالْحَلَاوَةِ وَالسُّرُورِ، قرآن پڑھنے سے لذت، قرآن پڑھنے سے سرور، حلاوت، چاشنی، مٹھاس حاصل ہوتی ہیں، یہ زیادہ حاصل ہوتی ہیں بنسبت اس کے مال محب سماع الشیطان، جو انسان شیطانی چیزیں سنتا ہے، گانا سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، یا اس قسم کی جو بھی شیطانی چیزیں انسان سنتا ہے، اس کا دل دادا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کے مقابلے میں قرآن سے محبت کرنے والا یہ زیادہ سکون میں ہوتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے یہ قرآن سے محبت اور قرآن کی تلاوت، قرآن میں تدبر کرنے کی طرف اشارہ کیا، اور جتنا زیادہ انسان قرآن سے محبت کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اسے پڑھے گا، سمجھے گا، یہ اس کی عبادت میں لذت کا سبب بنے گا۔ کیونکہ میں نے شروع میں ہی پہلی آیت ذکر کی فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، اللہ کہتا ہے میری ہی عبادت کرو۔ اس آیت پر غور کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ مجھے کس کی عبادت کرنی ہے۔ ایسی عبادتوں پر نہ جانے کتنی آیتیں ہیں، اللہ کی توحید پر، اللہ کی قدرت پر نہ جانے کتنی آیتیں قرآن کریم میں ہیں۔ جب انسان قرآن پڑھے گا، کلام اللہ سے اپنا ربط تعلق باقی رکھے گا، اس کی عبادتوں میں اسے لذت حاصل ہوگی۔ اور آخری بات محترم بھائیوں، بہت جامع بات ہے، بہت غور سے سنیے، اور اس کو میں کہوں تو بے جانا ہوگا، ہر گھر کے اندر یہ لکھ کر کے لگا دینا چاہیے، ہر گھر میں لگا دینا چاہیے، جس کی بنیاد پر عبادتوں میں لذت حاصل ہوتی ہیں۔ ہر فرد کو اپنے پاس لکھ کر کے رکھ لینا چاہیے اور بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ قول، یہ ہمارے سلف کے اقوال کو کیا ہے؟ 3 چیزیں سب سے عظیم ہیں جن کے چھوڑنے پر اللہ کی عبادتوں میں لذت حاصل ہوتی ہیں۔ یہ آخری قول بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ کون ہے بیان کرنے والے؟ احمد بن حرب رحمت اللہ علیہ، نام یاد رکھیے، احمد بن حرب۔ ایک احمد ابن حنبل جو امام ہیں وہ ہے، اور ایک یہ بھی ایک محدث ہیں، احمد ابن حرب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ قول بہت غور سے سنیے، کہتے ہیں عبدت اللہ 50 سنہ، عبدت اللہ 50 سنہ، اللہ کی عبادت میں نے 50 سال تک کی۔ کتنے سال؟ 50 سال۔ زندگی کتنی ہے؟ 63 سال سے 70 سال کے بیچ۔ ہم نہیں کہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کی مدت کتنی ہے؟ 60 سے 70 کے بیچ۔ امت محمدیہ کی عمر یہ، اگر کسی کو زائد ملے اور صحیح سالم، اللہ کا فضل، اس کو احسان کر اپنے اوپر فضل، اس کو فضل سمجھنا چاہیے۔ 50 سال تک میں نے عبادت کی۔ احمد ابن حرب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فما وجدت حلاوت العبادہ، کہا کہ میں نے 50 سال عبادت کرنے کے باوجود عبادت کی لذت نہیں ملی، مجھے لذت نہیں حاصل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ گنہگار تھے، نافرمان تھے، عاصی تھے، ظالم تھے، نعوذ باللہ شرابی تھے، کبابی تھے، زناکاری تھے، بدکاری تھے، کیا تھے؟ اللہ کے محدث بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے مخلص بندے تھے، اللہ کی کتاب قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے، یہ ایسے محدث تھے۔ وہ کہتے میں نے 50 سال اللہ کی عبادت کی، فما وجدت حلاوت العبادہ، لیکن میں نے عبادت میں مزہ نہیں حاصل کیا۔ حتی ترکت 3 اشیاء، یہاں تک کہ میں نے 3 چیزیں چھوڑ دی۔ 3 چیزیں، ہاں یہ 3 چیزیں آپ باندھ کر کے رکھ لیجئے اپنے پاس، یہ 3 چیزیں چھوڑ دی۔ وجدت حلاوت العبادہ، یہ 3 چیزیں چھوڑی تو مجھے عبادت میں
لذت ملنے لگی. اللہ اکبر. کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 کہتے ہیں ترکت رضا الناس، لوگوں کی چاہت، لوگوں کی خوشنودی کو جس دن سے چھوڑا، حتی قدرت ان اتکلم بالحق، اللہ نے مجھے اپنے اندر ایسی قدرت عطا فرما دی کہ میں صرف حق بات بولتا تھا، ڈنکے کی چوٹ پر بولتا تھا. کسی کو برا لگے لگے، کسی کو برا نہ لگے نہ لگے، لیکن اگر حق بات ہوتی تھی، جہاں کہنے کی ہوتی تھی، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا. جس دن سے میں نے یہ کام شروع کیا، لوگوں کی رضا، اس بھائی کو برا لگ جائے گا اگر میں نے یہ کہا. ہاں، یہ بھائی کو برا لگنے والا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں، احمد ابن حرب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لوگوں کی محبت کو چھوڑ دیا، لوگ کیا کہیں گے، چھوڑ دو اس کو. جس دن سے میں نے اس کو چھوڑا، حتی قدرت ان اتکلم بالحق، حق بات بولنے کی طاقت میرے اندر آ گئی. صرف حق بات بولتا تھا، جس کو بھی بری لگے لگے، جو بھی ناراض ہو، اس کی پرواہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنی عبادت میں لذت پیدا کرنی ہے. نمبر 2 کہتے ہیں، اللہ اکبر، محترم بھائیو، ترکت مجلس الفاسقین، فاسقین، گنہگار، نافرمانوں کی بیٹھک کو چھوڑا. کہتے ہیں وجدت صحبت الصالحین، مجھے نیک لوگوں کی صحبت مل گئی. اللہ اکبر. یہ نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں رہتے. قال اللہ قال رسول کی صدائے بلند کرنے والے، یہ محدث صبح سے شام تک اللہ کی کتاب پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اس کو سمجھنے والے، نبی کی حدیثوں کو پڑھ کر کے لوگوں کو سمجھانے والے، یہ برے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، یہ برے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے. یہ صحبت ان کی نیک لوگوں کی. لیکن کیا وجہ ہے؟ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں فاسقین کی صحبت چھوڑ دو، گنہگاروں کی صحبت چھوڑ دو، برے لوگوں کی صحبت چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے گا. اور جب نیک لوگوں کی صحبت ملے گی تو عبادت میں لذت ملے گی. یہ دوسرا سبب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے والے یہ صحابی رسول کہتے ہیں، یہ سلف ہمارے کہتے ہیں کہ برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دو، اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو ملے گی. ہم برے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے نا، بیٹھتے ہاں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، ہاں 5 ٹائم کی نمازوں میں آنے والے، مسجدوں میں بیٹھنے والے، ان کے ساتھ بیٹھتے. اس کو ہم نے بنا لیا ہے نا اپنا دوست، اس کے اندر سارے لوگ ہیں، ہے کہ نہیں ہے. اب آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں اپنا دوست بنانے، یہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ کو انسٹاگرام پہ بہت ملیں گے، ہے نا جی، فیس بک پہ بہت ملیں گے. بچنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی عبادتوں میں لذت ملے. یہ ہمارے سلف ہیں، ان کے دور میں فاسقین کا تصور نہیں، گنہگاروں کا تصور نہیں، اور ان کے بارے میں ہم یہ گمان نہیں کر سکتے. یہ کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تھے. پھر بھی کہتے ہیں کہ جب میں نے ان لوگوں کی صحبت چھوڑی، گالی گلوچ کرنے والے، برا بھلا کہنے والے، لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے والے، شرابی، کبابی اور نہ جانے کون کون سی چیزیں کرنے والے لوگوں کی صحبت چھوڑی، تو مجھے نیک لوگوں کی صحبت ملی، اور نیک لوگوں کی صحبت ملی تو پھر مجھے عبادتوں میں لذت آنے لگی. اور آخری بات کہتے ہیں، تیسری چیز، وَتَرَكْتُ حَلَاوَةَ الدُّنْيَا، دنیا کی حلاوت اور لذت کو جس دن سے میں نے چھوڑا، وَجَدْتُ حَلَاوَةَ الْآخِرَةِ، آخرت کی حلاوت اور لذت مجھے مل گئی. کیونکہ دنیا کی محبت جس کے سامنے جتنی زیادہ ہوگی، وہ رکاوٹ بنے گی اس کی عبادت میں لذت پیدا کرنے کی. اور آخرت جتنی سامنے ہوگی اتنی محبت ملے گی اور اتنی ہی عبادت میں لذت ملے گی. سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی 12-15 جلدوں میں یہ مشتمل کتاب ہے. اس کے اندر امام ذہبی نے امام احمد ابن حرب کا یہ قول نقل کیا. محترم بھائیوں، عبادتوں میں لذت کا سبب کیا کیا ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، کیا اسباب ہیں، سب کو ذکر کیا. بہت ہی غور سے سمجھنے کی، سننے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت
ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما. ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کی رزق میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کی رزق میں اضافہ عطا فرما. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو کروڑ چین سکون نصیب فرما, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ہمارے اساتذہ کی بھی حفاظت فرما, ان کے علم میں, عمر میں, روزی میں, عمل میں برکت عطا فرما. جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت پر رکھ اور خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.